تو میں رکھی تو آنے کے کرنی بھی نہ پوے کتنے جی کتنے ہو سکتا کوئی دل کاری پہ کرتے تو آپ شرم آ جائے جاؤ ایڈیاں مچھاں رکھ کے خوشامد کرنے ہیں. خوشامد کوئی نہیں. سچ بتانا بیٹا ہمارے چاروں درود پاک ڈال لو, ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا کہ دیوانے ہو گئے. کتنے گئی ہیں پھر وہ دیوانگیاں. اللہ دکھ پتر مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ سے اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا. آپ کو کہہ رہا ہے کلین پہ بیٹھ کے پڑھ لو, آپ پھر بھی نہیں پڑھتے ہیں. قربان جاؤ امتحان تو انہوں نے دیے ہیں جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھایا جاتا ہے. بدر میں پڑھا ہے, احد میں پڑھا ہے, حنین میں پڑھا ہے, تبوک میں پڑھا ہے, خیبر میں پڑھا ہے, خندق میں پڑھا ہے, کربلا میں. اس لیے ذریعے ماحول بنائیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اس طرح کا درود پاک پڑھا کریں کہ ایک دفعہ روح خوش ہو جائے. ٹھیک ہے جی, اپنی عادت بنا لے. میرا دوسرا پروگرام ہے, پیچھے بھی کیا ایتھے بھی کیا, اس لیے کوشش فرمائیں اس ماحول کو بدلیں. سبحان اللہ, منتوں سے ہی آپ سے کہلواتے ہیں درود پاک نہیں, بدلیں اس ماحول کو. او انت مجنون, ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانے. اللہ میں تو آج کہہ رہا ہوں نا, اللہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا. وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. میں کی سمجھ سے باہر ہے یار. بڑا خوبصورت دور تھا اقبال, جس دور میں جماعت علی شاہ ہوں, جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں, جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں, جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں, جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہوں, تو دور سونا نہیں تھا. لیکن اس دور کے لیے بھی اقبال نے کہا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور پتہ نہیں حضرت آج ہمیں دیکھتے اقبال تو کیا لکھتے ہیں, ہمیں دیکھتے تو اقبال. اس لیے بدلو ماحول کو, کہنا نہ پڑے. چلیں ماشاءاللہ ختم نبوت بھی ہے, پیچھے محرم بھی چل رہا ہے. اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں جی, آپ سے بھی خود سے بھی, علماء سے نہیں ہے, ان سے ہم نے دعائیں لینی ہیں, ان سے ہم نے برکتیں لینی ہیں. اب دیکھیں نا جی, محرم گزر گیا, دن گزرتے رہتے ہیں, اور دکھ کی بات یہ کہ رہ بھی دن نہیں گئے, رہ بھی دن والوں کے طریقے کوئی نہیں رہے. یوم صدیق اکبر ہے, انداز صدیق اکبر ہے کہیں؟ یوم فاروق اعظم ہے, انداز فاروق اعظم ہے کہیں؟ یوم عثمان غنی ہے, انداز عثمان غنی ہے کہیں؟ یوم مشکل کشا ہے, انداز مشکل کشا ہے کہیں؟ یوم امام حسین ہے, انداز امام حسین ہے. یوم امام حسن مجتبیٰ ہے, انداز امام حسن مجتبیٰ ہے کہیں؟ مثال کے طور پر لکھا ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا, تو آپ کی جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل لینے کے, تو لکھا آپ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئی, بھئی یہ تو شہزادے ہیں, یہ تو سید ہیں, یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں, یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے, ان میں سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے, یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے, ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو جو پاس غلام کھڑا تھا نا وہ رو پڑا. اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا, لیکن اب بات امام کی شان و شوکت کی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. تو سنو پھر, اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں کچھ اور آئے, سن لو. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. سچ بتانا ہے یہ انداز کی ہے. اب تو حضرت جی جتنی دیر تک یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا, کوئی کسی کو 1 کلو چینی دینے کو تیار نہیں ہے. دن ہے, انداز ہے نہیں. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, بڑا تلخ تجربہ ہوا, بڑا کچھ ہے جی اندر. آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ ہے اندر. مجھے ایک فون آ گیا, کہنے لگے جی وہ ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نہ بانٹنی ہیں, تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں, تشریف لے آئیں, جو اب آپ کا تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ جی ذرا تعاون شاون کیا کریں ان کے ساتھ. میں نے کہا چلو جی اچھی بات ہے, جانا چاہیے. پروگرام یہ بنا کہ جی میں پورے 12 بجے وہاں پہنچوں گا, 15-20 منٹ کا بیان ہوگا, بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے, دعا کر دیں گے. میں پہنچ نہیں سکا وقت پہ, فون پہ رابطہ تھا. میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو, آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو, بعد میں بیان کر لیں گے, میں پہنچ جاؤں گا. اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا, میرج ہال میں پروگرام تھا, بہت کھچا کھچ میرج ہال بھرا تھا. میں آیا, میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں اگر گزروں گا یہ تو محبت میں میرے کپڑے پھاڑ دیں گے, کیسے گزروں ان میں سے. میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پگ پکڑائی,
اپنے اوپر میں نے چادر اوڑی. میں نے کہا گزرتے آؤ بیچ میں, تو باتیں شاتیں لوگ کرتے رہے, تم آگے کی, میں چپ کر کے لنگتا. میں حضرت کو تقریباً ابھی درمیان میں تھا, تو ایک بچی کا نام بولا گیا, مثلا فلاں بنت فلاں آ کے اپنی مشین لے لے. مجمع بہت بڑا تھا, وہ بچی سٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے آئی, تو میں کیونکہ درمیان میں تھا, تو وہ بچی جب سٹیج پہ آئی نا, تو دو لڑکے اس کو دیکھ کے نہ بولے. ایک کہتا اوئے یتیم ہے, ایسا پیو ہی کوئی نہیں. روز کالج جاتے ہوئے میرا دل کرتا میں اس کو چھیڑوں, لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہیں اس کا ابو ہی نہ آ جائے. چل آج یہ ٹینشن تو ختم ہوئی نا, کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ بتاؤ. میں وہاں ہی رک گیا. میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا, جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ یہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لینا, اس کے سر پہ کون سا باپ ہے. دن ہے انداز, ہمارے پاس انداز ان والے دن ہیں. وہ دن قوم منا رہی ہے, بلکہ لڑ بھی رہی ہے آپ, لیکن انداز. اچھا پھر شاید آپ کو غصہ لگے تو مولوی سیال کوٹوں آ کے ساڑھے الزام لانے ہیں. میں اپنی نہیں اقبال کی, اقبال رو کے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا. اچھا چلیں, آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہو میری بات کا, میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں. 10 محرم گزر گئی جی, پچھلی بھی گزر گئی, اس سے پچھلی بھی گزر گئی, اس سے پچھلی بھی گزر گئی, یہ بھی گزر گئی. کوئی ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا, کوئی ہم نے بس سارے فیصلہ بدلو آ گئے. ٹھیک ہے جی, اب آپ میری سنیں گے جی. بس ہوتا ہے نا, کوئی 10 محرم کو کوئی ہم نے لائحہ عمل بنایا ہو. اس وقت کتنے یزید ہیں, کیا کرنا ہے ان یزیدوں کا؟ کچھ بھی نہیں, کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا. تسی پانی ونڈ لیا, میں چول ونڈ لے, انہیں کھیر ونڈ لئی, انہیں نان حلوا ونڈ لیا, انہیں لیم ونڈ لئی. اللہ اللہ تو خیر اللہ. اللہ اقبال تب رو کے کہتا ہے, تب اقبال رو کے کہتا ہے, آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. لیم ہے, چول ہے نہیں, سبیل بھی ہے, لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہے تابدار بھی گھیسوئے دجلہ و فرات. چلے میں آپ سے کوئی اوکھی بات نہیں کروں, سوکھی بات. علماء کثیر تعداد میں موجود ہے جی, سبق میں سنا رہا ہوں سب کو. کسی کو سبق پسند آئے گا, کسی کو نہیں بھی آئے گا. یہ موضوع کیڑا ہی تو بولتا کی پہ, یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے میں نے دوائی کون سی دینی ہے. ٹھیک ہے, وہ 10 محرم جی, سب تقریباً علماء نے اس کو بیان کیا. کیا جی, کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا گیا. بتحاشر سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارقم کی ہے, کیونکہ صحابی رسول ہے, باقی سارے صحابی ہیں. آپ فرماتے میں نے خود دیکھا, میں نے سنا, یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا پہ تھا. کہتے جب سر مبارک پاس سے گزرا, میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی. ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا. علماء سے برکتیں لینی ہے, سوال آپ سے اور خود سے ہے. اگر پڑھا ہے پھر بھی خاموش رہنا, نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا, جواب نہیں دینا. بس اتنا بتا دو, میں نے 364 دنوں کی چھٹی دی آپ کو. اللہ میں چھٹی دے رہا ہوں, وہ تو چھٹی کوئی نہیں لبنی ہے. اور وہ فرماتے اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے. ہم نے تو اسٹیجوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا نا. ہمارے اسٹیجوں پہ تو آج کل جنت بٹ رہی ہے, ہمارے اسٹیجوں پہ آج کل جنت بٹ رہی ہے. سبحان اللہ تے جنت, اینج کیتے ہیں جنت, اینج کیتے ہیں جنت. اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, وَعْلَمُوا, اور جان لو, ان الجنت, بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. لیکن آج کل ہماری اسٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ پہ بھی دے دی جاتی ہے. بڑا فرق ہو گیا. اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے, جب میں نے اتنے پہنچنا ہے, فرشتے نے BMW لے کے کھڑے ہونا ہے. پہلے اس نے مجھے بکے دینا ہے, پھر اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالنا ہے, پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولنا, مجھے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب, نہ سورج سوا نیزے تھے, نہ زمین تانبے دی, نہ پل سے رات, چل سیدھے جنت. بیڑا غرق ہو گیا, بیڑا. امام حسن بصری, کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا, امام حسن بصری تھے کون؟ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا. نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا. صرف صحابہ کو نہیں, بدری صحابہ کو دیکھا. کوئی ایک قوال ہے لکھا, آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا کہ حضرت کا سین گیلا ہے, بارش ہوئی کوئی نہیں تھی, اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی, اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلا کر لیا جائے.
وہ حیران ہو کے آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب دا ویڑا کیوں گلا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آج صبح میں نے جب تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے، تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی، اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا ہے۔ اور جن کی امت کو بڑا سونا کام مل گیا، بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں سارے، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیما مینوں نال رکھ لے۔ سوکھا کام مل گیا نا امت کو۔ اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی ہیں، محبوب کی خدمت کر لی۔ جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی، اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی، آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو، نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو میاں۔ صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی، اور بڈی دے ڈر نال داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں جاندی، آ گیا میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو آپ، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گئی، ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار میں۔ اے سی والی مسجد، قالین والی مسجد، ٹھنڈا پانی، وہاں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، آ گیا یار میں میری بکری چلانے والا۔ سو کا کام لبا ہے، اور قصور ہمارا بھی ہے، ہم بھی اسٹیج پہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا خواب دکھا رہا ہے، اور بھائی کو خدا کا نام لے، اب کو ذوالفقار کی بات کر، اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر، اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تھے اس کی بات سنا، اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے 3 کمان کی بات سنا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے یار، کیا کریں؟ بس میں اتنے کہہ کے آگے گزر، کیونکہ حضرت جی کمزور آدمی ہوں جی، اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے، کیونکہ بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں بھی لت دواں، وہ کہہ کے جان چھڑا گیا سچ آکھاں تے بھانبڑ بول دی، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دیا۔ بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اسی رل مل کے ساڑے آئے، اسی رل مل کے ساڑے ساڑ چڑھے گئے۔ سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا جی، ٹھیک ہے جی، سب کو پتہ ہے۔ اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا، ہم نے کدھر پڑھا؟ میں نے کہا جی میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے دی، نہیں پوچھو، صرف 10 محرم کا بتا دو، اس دن بھی پڑھا۔ اور حضرت صاحب دکھ اس بات پہ ہے، اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے، حسین کا قرآن نہیں یاد ہے۔ دکھ اس بات پہ ہے، اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی، اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا۔ اللہ پیاس کے حوالے سے بھی علماء بیٹھے ہیں جی، اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ پیاس کتوں آ گئی؟ جنہوں گڑتی لعاب دہن مصطفیٰ دی ملی ہو جائے ہیں۔ اگر کوئی کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بڑی سٹوری ہے، جتنی مرضی سنا لو، لیکن اگر حق اور سچ بیان کرنا ہو تو جن کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو، کتنے پیاس آ گئی۔ اور یاد رکھنا پتر، اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا، میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو، اس وقت روح زمین پہ جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے، میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ آباد نہیں کر سکتا تھا۔ فرات تو محنتیں کرتی رہی، حضور آڈر بوسہ لینا چاہتی ہوں قدم مبارک کا، فرمایا نہیں، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چب لے پا۔ لیکن دکھ کی بات ہے امت کو پیاس یاد ہے، امت کو حسین کا قرآن نہیں یاد کوئی ہے۔ اگر یاد ہوتا تو پھر 10 محرم کو قرآن بھی تو کھلتا نا یار۔ آج وہ دن ہے جب میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا، میں بھی آج کھولوں گا قرآن۔ پیاس یاد ہے سب کو، قرآن کسی کو نہیں یاد ہے۔ پیاس یاد ہے سب کو، سجدہ کسی کو بھی نہیں یاد ہے۔ سجدہ 10 محرم کے بھی سجدے کا دات ہے، فجر کوئی نہیں پڑھی، اس دن بھی میں نے زور نہیں پڑھی،
उलमा बैठे हैं, कोई एक बंदा उठ के दस दो, उससे ज्यादा भी कोई सख्त दिन आए होंगे, उधर 72, उधर हजारों की तादाद में, किसी एक की भी नमाज रही हो भाई उन्होंने मैदान करबला च नहीं छड़ी, तो फैसलाबाद रह के नहीं पढ़न दिया। क्या 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 कर क्या रहे हो, क्या कर क्या रहे हो। और ये जितने नौजवान बैठे, बेटा मैं आपको सबील से नहीं रोक रहा, ये जो कैमरा मियाँ लगे ना, ये बहुत बड़ा फितना है, इधर से मर्जी क्लिप काट के जो मर्जी फितना ढा दो। हमारी कौम भी इतनी बादशाह, बल्कि कौम को छोड़ो, जो मेम्बरों पे बैठने वाले हैं वो भी आपको फोन करके नहीं पूछेंगे एमएस भाई साहब एक क्लिप आया था, ढाते हैं की गल है, असल में शुरू गालियां, बहुत डर लगता है इससे, बहुत खतरनाक तरीके, कई बार आगे इसने फितने ढाए हैं। मैं को सबील की मुखालफत नहीं कर, लेकिन बेटा इतनी बात याद रखना, कल इमाम साहब ने पूछना जरूर है आपसे, वो सबील ते तू लाई, लेकिन तेनों नहीं पता नमाज मेरे नाना जान दी अखां दी ठंडक है, तू मेरे नाना दी अखां ही नहीं ठंडियां की, पास रख अपनी सबील। और याद रखना बेटा, कुर्बानी दीन के लिए हुई थी, सबील के लिए तो नहीं हुई। सबील लगाओ लेकिन 5 नमाजें और साथ कुरान। आप खोलेंगे ना जी कुरान से? खोलो बेटा, खोलो कुरान, खोलो कुरान। चलिए दूसरा सवाल फिर करते हैं और अपने मौजू की तरफ थोड़ा आके फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह, ये सवाल है जी, मैं 2 ही चले शेर पढ़ देता हूँ। पहला मियां मोहम्मद साहब का, आप फरमाते हैं सीखा उत्ते मक्खन पकाना डांडा औखा काम में, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम। ठीक, इससे पता चला कि कुर्बानी दीन के लिए हुई थी, आपको पता है ना जी, माशाअल्लाह। फिर दूसरा जी, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, फिर इस्लाम आ गया, फिर दीन। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ, जितनी भी कुर्बानियां हुई, मकसद इस्लाम था, मकसद इस्लाम था। मैं फिर आपसे सवाल करने लगा और आपने जरा मुझे होश में जवाब देना, एवं नहीं अंजन कर देना, जरा होश में जवाब देना। वो इस्लाम, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियां दी गई, कोई फैसलाबाद वालों सच बताना, आपने कभी उसको कहीं देखा है? किसी बाजार में देखा हो, घंटाघर देखा हो, किसी पार्क में देखा हो, किसी यूनिवर्सिटी में देखा हो, किसी कॉलेज में, किसी शादी पे जी, किसी मोहल्ले में, गली में? फिर सवाल मेरा ये है, सबील भी है, खीर भी है, हलीम भी है, दलीम कह लें, हलीम कह लें, जो कहना, बिरयानी भी है, नान हलवा भी है, दीन की तरह इसके लिए कुर्बानी हुई, वो किधर? हमारे चेहरों पे नहीं है, हमारे सर पे, कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटियों में नहीं है, शादियों में नहीं है। ब्रदर साहब, सबसे बड़ा जो इस वक्त जुल्म हो रहा है हमारी शादियों में, सबसे बड़ा, पता क्या करते हैं हम? शादी शुरू करने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं आता, किसी को कुरान नहीं। हम तेल पे खुसरे नहीं बुलाते, हम मेहंदी पे ढोल वाले नहीं बुलाते, हम मेहंदी पर कंजरियां नहीं बुलाते नाचने के लिए। शादी शुरू होने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं याद, बिल्कुल भी नहीं। हर एंटी कुरान का काम करेंगे हजरत हम। फौजी बैंड बजेगा, दूल्हे के आगे उसके दोस्त बेशर्मों की तरह आधा घंटा नाचेंगे, जवान बच्चियां बारात पे फूल फेंकेंगी, अंदर डीजे बजेगा, मर्दों में औरतों में कोई पर्दा नहीं होगा, देवर भाभी के घुटने पे बैठेगा, धज्जियां उड़ाई जाएंगी कुरान की, तमस्कुर होगा इस्लाम के साथ। और पता है एंड में फिर ये कौम क्या करती है? जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो कुरान निकाल लेंगे, जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो इस कौम को कुरान याद आ जाएगा। तेल पे नहीं आया, मेहंदी पे नहीं आया, बारात पे नहीं आया, मैरिज हॉल में नहीं आया, देवर को भाभी के घुटने पे बिठाते हुए याद नहीं आया। जब दुल्हन रुखसत करेंगे तो कौम को कुरान याद आ जाता है। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में क्या कहता होगा हमारे लिए? रब्बे करीम कैसे लोग हैं ये, तेल पे नहीं याद आया, खुसरे बुलाए, कंजरियां बुलाई, नाच हुआ, शराब पी गई, बारात पे हरवाइयां तीनों ने की, औरत मर्दों का इख्तलात था, डीजे बजे, गंदे गाने चले, दुल्हन रुखसत करने लगे तो मैं याद आ गया। ये हजरत जी, ए सैलाब ते एवं टपो ना, ये महंगाई पे तेरा रोला ना डालो,
सारे इसका जवाब खुद से मांगो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। उलमा बैठे हैं, वो तो कुरान में कह रहा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, और मैं सानू अज़ाब दे के की लेना है। वो तो कह रहा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। कभी सैलाब की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। पूछ खुद से। तेल के महंगा होने की वजह खुद से पूछ, महंगाई की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। भाई पीछे भी क्या आए मुझे, ये असल में ना हमने किसी को नहीं बख्शा, ही बेचे ही नहीं सारे। मियां मोहम्मद बख्श साहब भी बेचे हैं जी, हमने टका के बेचे, छोड़ा हमने किसी को नहीं, चस्के लिए हैं। अल्लाह की कसम है मियां साहब, देख शेर चो गोता मारो तड़ी उम्र मुक जाएगी, एडे एडे डोंगे शेर ने वापस नहीं आ सकोगे। आरिफ का कलाम है जी। मियां साहब क्या कहते हैं, फरमाते हैं एक गुनाह जो मेरा मां प्यो वेखे देवे देश निकाला, एक गुनाह जो मेरा मां प्यो वेखे देवे देश। जरा आपने गौर करना, क्या कहते हैं, लख, कितने जी, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन। अब आपने जरा लख पे गौर करना है। मियां साहब ने कितने कहा जी, मतलब लख तक पर्दे पै जाते हैं। तू काम खराब होना, फिर मतलब लख तूते जाना, फिर ही काम खराब होना। और असी लख तूते गए हैं, क्योंकि मियां साहब ने कह दिया लख गुनाह पिया मेरा माल। मतलब लख तक पर्दे ने, सी लख तू भी उत्ते गए, उत्ते। फिर जी फिर काम खराब हुआ। वो तो कह रहे मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। ये हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना मुबारक। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा। इस्लाम में चोर की सजा है हथ कट दे। फैसलाबाद को फिर ना कुट को 150-200 टुंडे, तो सारे पूछी भाई की होया, तो दसे मैं चोरी की थी। वे ना कि चोरी करता है। लेकिन इधर हालात ये हैं कि चोर चोरी करने जाने से पहले अपने रिहा होने का एहतमाम करके जाता है। इधर ये हालात है। जुम्मे के बाद करें ना जानियों को संसार, एक घंटा घर में देखता हूँ ना जिना बंद होता है कि नहीं होता है। याद रहे जी, घंटा घर में उतरे ना जुम्मे के बाद कत्ल करने वालों की गर्दनें, मैं देखता हूँ ना हालात ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मायूस नहीं है जी, अच्छे दिन आएंगे अल्लाह के फजल, अच्छे दिन है। बस आपको थोड़ा सा जरा होश में